الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں مختلف اصلاحی و فقہی موضوعات پر درس قرآن و حدیث کے سلسلے منعقد ہوتے ہیں۔ ہر مہینے کے دوسرے اتوار صبح 11:30 سے لے کر 12:30 پونے 1 بجے تک۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے اور 2 قسطوں پر مشتمل ہے۔ موضوع ہے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن سنتوں کو چھوڑا، اور ہمارے آج کے مدرس جناب مفتی حارث محمود صاحب ہیں۔ مفتی حارث محمود صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث دینے تشریف لا چکے ہیں۔ آپ جو ہے جامعۃ السعید نرسری کے مدرس ہیں، اور اس کے علاوہ جامعۃ النور دھوراجی میں تخصص کے استاذ بھی ہیں۔ میں وقت ضائع کرے بغیر جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے آ ہی چکا ہے کہ دور حاضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن سنتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو اس کا مذاکرہ کر لیا جائے تاکہ ہماری زندگی میں وہ سنتیں آ جائیں۔ لیکن میں وہ سنتیں انشاءاللہ ذکر کروں گا جن کی طرف توجہ نہیں ہے عام طور پر، یا اس میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بطور تمہید کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ سنت کا جو لفظ ہے تو وہ عربی میں سنت کا لفظ ہے، سنت کا لفظ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی طریقے اور عادت کے، طریقہ، عادت۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بات ہو رہی ہے، آپ کی عادت مبارکہ کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کا طریقہ، آپ کی عادت مبارک کو سنت کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اکثر تو ایسا ہے کہ وہ عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ آپ کی عادت مبارکہ ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ آپ نے خود تو نہیں کی لیکن اس کی ترغیب دی ہے خود اس کی، تو وہ بھی سنت میں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے اذان اور اقامت ہی سنت ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امامت کیا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے جو آدمی امام ہوگا وہ تو اذان اور اقامت نہیں دے گا، لیکن چونکہ آپ نے اس کی ترغیب دی، بڑے فضائل بیان کیے، اور آپ کی زندگی میں جو ہے بہت سارے صحابہ کرام مؤذن تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم اور دیگر حضرات جو ہے یہ مؤذن تھے، تو اس کی تاکید فرمائی کہ بھائی جب بھی نماز پڑھو تو اذان اور اقامت دو، تو وہ بھی سنت میں آئے گا۔ تو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے اور عادت کو کہیں گے جو خود آپ نے انجام دیا ہو یا آپ نے اس کی ترغیب دی ہو۔ البتہ یہ بات سمجھ لیں کہ سنت کا جو درجہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تیسرا درجہ ہے، فرض اور واجب کے بعد ہے۔ فرض اور واجب جو ہے وہ عملی اعتبار سے اس میں اتنا فرق نہیں ہے، دونوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں اور وتر کی نماز واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی ابھی گزری ہے وہ واجب ہے، تو عملی اعتبار سے اتنا فرق نہیں ہے فرض واجب میں، دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ نے وقت پر جیسے وتر نہیں پڑھے تو جس طرح فرض نماز وقت پہ ادا نہیں کری اس کی قضا ہے تو واجب کی بھی قضا ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے فرق ہے۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ فرض کا منکر تو کافر ہے، کہ اگر ایک آدمی جو ہے کہے کہ بھائی میں
فجر کی نماز تو مانتے ہی نہیں کہ وہ دین میں، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. لیکن واجب کا جو منکر ہے وہ گمراہ تو اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کافر نہیں ہے. تو فرض اور واجب کے بعد تیسرا درجہ جو ہے وہ سنت کا ہے. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنت بھی ہے نا. دیکھیں، وطر واجب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو وطر کا اہتمام کیا، لیکن چونکہ اس کا درجہ تیسرا ہے تو اس وجہ سے اس کا الگ نام دے دیا، یہ سنت ہے. اچھا، بعض سنتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے، وہ امت کے لیے سنت نہیں ہے. جیسے آپ نے 11 نکاح کیے لیکن امت کے لیے اس کی اجازت نہیں. سورہ نساء میں جو آیت ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 نکاح تک کی اجازت ہے، ایک وقت میں 4 نکاح. اسی طریقے سے ایک مثال ملتی ہے صوم وصال کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی دنوں تک جو ہے بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ نہ کھا رہے اور نہ پی رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے صوم وصال، یعنی کہ لگاتار بیچ میں نہ سحریہ ہی نہ افطاری. تو صحابہ کرام نے بھی اجازت نہیں کہ ہمیں بھی اجازت دے دی جائے، تو آپ نے اجازت نہیں دی. اصل میں یہ بات میں آگے جا کے بھی عرض کروں گا کہ بعض اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہیں لیکن اس کو سنت نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ بعض وہ اعمال جو آپ کی خصوصیات میں. سنت جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عادت کو کہتے ہیں، تو صحابہ کرام کا جو عمل ہے، طریقہ عادت ہے، وہ بھی سنت ہے. انشاءاللہ آگے ہم جو ہے اس کو ذکر کریں گے. اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے پاس زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے، امت کو فرمایا کہ تم پر لازم ہے، واجب ہے کہ میرے طریقے کو بھی لازم پکڑنا، اور ان خلفاء کے جو کہ ہدایت یافتہ ہیں خود اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے طریقے کو بھی لازم پکڑنا. تو یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے سنت کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت ہمارے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہوگا. تو میں 5 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیں، سب سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 80، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، رسول کے طریقے پر چل رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے. تو کتنا بڑا درجہ ہے سنت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، یہ عین اللہ کی اتباع کرنا ہے. دوسری اہمیت اس سے یوں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے. آپ نے واضح ارشاد فرمایا کہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں رسول کی اطاعت نہیں ہے، آپ کی سنتیں نہیں ہیں، تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا. تو اس سے بڑی کیا اہمیت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے ہمیں فکر کرنے کی بات ہے. تیسری جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ ان سے واضح طور پر کہہ دیجیے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے طریقوں پر آ جاؤ، تو یحببکم اللہ، اللہ پاک بھی تم سے محبت کریں گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. دیکھیں، محبت جو ہے نا وہ تو مخفی چیز ہے، وہ دل میں وہ آپ دکھا نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں مجھے والدین سے بڑی محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، لیکن وہ پتہ کب چلتا ہے کہ آپ اپنے والدین کا کہنا مان رہے ہیں، آپ ان کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، تو ہر آدمی کہے گا یار باقی والد صاحب سے اس کو بڑی محبت ہے. لیکن آپ کہتے ہیں مجھے محبت ہے لیکن آپ بات تو ایک بھی نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ کہ یہ صرف دعویٰ ہے، اصل محبت نہیں ہے. تو اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو یہ نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرے طریقے پر چلو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو عمل پیرا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور یحببکم اللہ، اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتے. چوتھی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ترمذی شریف میں
کہ وہ فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے خادم خاص تھے، 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی انہوں نے، اور آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور ان کو آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی، ارشادات کی جو حدیث کی کتابوں میں آج درج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا بنیا، آپ پیار سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، من احیا سنتی فقد احبنی، دیکھو جو میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ سنتوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آ رہا ہے، گھر والوں کو ترغیب دے رہا ہے، مسلمانوں کو ترغیب دے رہا ہے، اس کی فکر کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر سنتیں زندہ ہو جائیں۔ تو جو میری سنتوں کو زندہ کر رہا ہے تو وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت سنا دی کہ جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور وہ آپ کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، تو ظاہر سی بات ہے جس کو آپ کی معیت حاصل ہوگی تو اس کا مقام بھی بلند ہوگا۔ اور یہ مضمون سورہ نساء کی آیت میں بھی آیا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو جو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، جن پر اللہ کا انعام اور فضل ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھائی دنیا تو گزر ہی جائے گی، میری آخرت بن جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل کرنے کے لیے آپ کی سنتوں کی اتباع ضروری ہے۔ اور 5ویں اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ جو فتنہ اور فساد کے زمانے میں سنتوں کو زندہ کرے گا تو فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو میری سنتوں کو لازم پکڑے گا میری امت کے فساد کے زمانے میں، فتنے کا زمانہ ہے، فساد کا زمانہ ہے، اور سنتوں پر عمل کرنا آسان نہیں، دین پر عمل کرنا آسان نہیں، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، جہالت ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، افراتفری ہے۔ ایسے زمانے میں جو سنتوں پر عمل کرے گا، سنتوں کو زندہ کرے گا تو فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا جو ثواب ہے۔ اور دیکھیں علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ شہید کی بڑی قربانی ہے کہ راہ خدا میں اپنی جان دے، جان سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی قربانی ایک ہی دفعہ ہے۔ اب یہ جو سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، روزانہ سنتوں پر عمل کر رہا ہے، تو یہ دین پر جم رہا ہے، استقامت اختیار کر رہا ہے، اور نہ لوگوں کے تان و تشنیع کی پرواہ کر رہا ہے، نہ کسی کی مخالفت کی پرواہ کر رہا ہے، ان پر صبر کر رہا ہے، لیکن اپنے دین پر قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم ہے، تو فرمایا کہ اس کی قربانی دائمی ہے، اس کی قربانی لمبی ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آگے ایک بات اہم بہت یہ سمجھنے یہ کہ سنت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، طریقے، عادت کو کہتے ہیں، لیکن آپ کی سنتیں جو ہے وہ 3 قسم کی ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے 2 بنیادی صورتیں، قسمیں، سنت موقدہ اور غیر موقدہ۔ سنت موقدہ کا مطلب جس پر وہ سنتیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہے، مداومت کی ہے، اور بغیر عذر کے اس کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، تو یہ جو سنت موقدہ یہ واجب کے قریب ہے بالکل۔ اور اس کی جو مثالیں ہیں اس میں یہ ہے کہ 5 نمازوں کے اندر جو 12 سنتیں، فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 6، شروع کی 4، پھر 2، مغرب کی 2، عشاء کی 2، یہ سنت موقدہ ہیں، ان کو جو ہے بلا عذر چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے نماز تو پڑھ لی، لیکن نماز باجماعت پڑھنا، مسجد میں آ کر پڑھنا، یہ سنت موقدہ ہے۔ آپ سفر میں آپ نے نماز پڑھ لی لیکن اذان اقامت نہیں دی تو سنت موقدہ چھوڑ دی، سنت۔ اسی طریقے سے اب آگے جو ہماری نشست ہوگی یہ اگلی نشست ہے، تو جہاں سنت موقدہ ہے اس کی تاکید بہت زیادہ ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ واجب کے قریب ہے، تو وہاں میں انشاءاللہ آپ کو واضح کر دوں گا کہ بھئی یہ تو سنت موقدہ ہے، بلا عذر آپ اس کو نہ چھوڑیں، وہاں انشاءاللہ میں آپ کو یہ باقاعدہ مینشن کر دوں گا۔ اچھا، یہ جو اقسام ہیں یہ دیکھیں یہ فقہاء کرام نے بعد میں ذکر کیے، ان کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے کہ دین کے ماہرین ہیں اور انہوں نے دین کو آسان کر کے امت کے سامنے رکھا ہے، ورنہ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ رہے ہیں، آپ کو مسجد میں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو میدان جہاد میں بھی دیکھ رہے ہیں،
آپ کو جو ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کھاتا پیتے دیکھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام دیکھ کے سمجھ جاتے تھے یہ کس درجے کی سنت ہے۔ اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے تھے ہماری طرح، جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں یار یہ فرض واجب تو نہیں، سنت ہے، عمل کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے، لیکن وہ اس درجے کو سمجھ جاتے تھے کہ بعض سنتیں ایسے ہیں کہ وہ آپ چھوڑ ہی نہیں رہے۔ اب ان جو 12 سنتیں میں نے عرض کی اس میں بھی فرق ہے، جیسے فجر کی سنتوں کی تاکید سب سے زیادہ ہے، سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ نے۔ تو پہلی جو سنت ہے وہ سنت موقدہ، سنت موقدہ وہ سنتیں ہیں، آپ کی وہ طریقے ہیں جس پر آپ نے پابندی فرمائی اور بلا عذر کو اس کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، اس کی پابندی تو ضروری ہے۔ اور ان سنت موقدہ کو سنن ہدیٰ بھی کہتے ہیں، ہدیٰ ہدایت سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کی زندگی میں یہ سنتیں ہیں وہ ان کی پابندی کر رہا ہے تو وہ راہ ہدایت پر چل رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کہ فرض تو پڑھ لی ہے لیکن سنتوں کو پتہ ہی نہیں، کبھی پڑھ لے کبھی نہیں پڑھ لے، نماز انفرادی پڑھ لیتے ہیں جیسے آگے میں عرض کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں، وہ بھٹکا ہوا فکر کرے۔ دوسری جو سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل تو کیا ہے یا آپ نے اس کی ترغیب دی امت کو، لیکن اس کا درجہ پہلے والا نہیں ہے، کبھی کبھی بلا عذر آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا، اور صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرے درجے کی سنت ہے۔ تو احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، فقہا محدثین نے اس پر غور کر کے امت کو بتا دیا کہ جیسے کہ عصر کی شروع کی 4 ہے، عشاء کی شروع کی 4 ہے، جتنے روزے ہیں نفلی روزے وہ ہے۔ اچھا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا مستحب، سنا ہوگا بھائی یہ عمل مستحب ہے، مستحب کا مطلب پسندیدہ عمل ہے۔ تو سنت غیر موقدہ، مستحب، نفل یہ ایک ہی چیز ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ مستحب بھی اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا وہ عمل جو انہوں نے کبھی کیا اور کبھی چھوڑ بھی دیا، یعنی بلا عذر بھی چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں پھر بھی چھوڑ دیا۔ اور نفل تو زائد چیز کو کہتے ہیں، یعنی کہ فرض واجبات سے جو چیزیں زائد ہیں تو وہ نفل ہے۔ تو ان کا حکم جیسے میں ابھی دونوں کے حکم عرض کروں گا۔ اب سنت موقدہ چونکہ واجب کے قریب ہے، وہ اس کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے الا کہ بہت شدید عذر ہو، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی شخص اس کو چھوڑتا ہے تو 3 وجہ سے وہ قابل ملامت ہے۔ ایک تو تمام علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ سنت موقدہ جو کہ واجب کے درجے میں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا سنت موقدہ کی مثال یہ 12 سنتیں ہیں، باجماعت نماز ہے، سنت موقدہ، تو فرمایا کہ یہ قابل ملامت ہے، یعنی کہ خطرہ ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو ملامت ہوگی، عتاب ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، ایک بات۔ اور بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ عادت بنا کے جو چھوڑتا ہے، جیسے فرض تو پڑھ لیے ظہر کے لیکن عادت بنا لی یار 4 سنتیں پڑھنی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں سنت، تو یہ گناہ گار بھی ہو، گناہ لکھا جائے گا، البتہ اس کا گناہ فرض اور واجب سے کم درجے کا ہے۔ لیکن چونکہ عرض کیا کہ واجب کے قریب ہے، اب فرق یہ ہو جائے کہ واجب تو آپ نے ایک دن بھی فطر نہیں پڑھے تو گناہ ہے، لیکن سنت موقدہ ہے کہ اس کے ترک کی عادت بنا لی، کبھی پڑھ لیں کبھی نہیں پڑھ لیں، تو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس میں بھی گناہ ملے گا لیکن اس کا گناہ فرض واجب سے کم ہے، لیکن گناہ گار ہوگا۔ اور تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے، تمام فقہی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خطرہ ہے کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے، کیونکہ آپ ان سنتوں کو جب فالو نہیں کر رہے جس پر آپ نے پابندی کری ہے، تو ان سنتوں کو آپ کیسے فالو کر رہے ہوں گے جس پہ پابندی نہیں کری، یا جو سنت عادت سے متعلق آگے میں عرض کروں گا۔ اچھا یہ بات سمجھ لیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی کئی صورتیں ہوں گی۔ ایک آپ نے فرمایا کہ شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری امت کی جو کبیرہ اہل کبائر ہیں، کبیرہ بڑے بڑے گناہ کی، ان کے لیے بھی میں شفاعت کروں گا۔ تو یہ سنت موقدہ کا جو تارک ہے، چھوڑنے والا ہے، اس کو یہ شفاعت تو مل جائے گی، لیکن آپ کی بعض شفاعت ایسے ہوگی جیسے کہ کسی شخص کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، اس کے اعمال کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہو گیا، لیکن آپ سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اس کا درجہ بڑھا دیا جائے، تو یہ اس سفارش سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی کتنی بڑی وہ ہے۔ آج کسی کو بولے کہ یار آپ کو بہادر آباد پہ تو گھر دے رہے ہیں لیکن آپ کو ڈیفینس، آپ کی فلاں حرکت کی وجہ سے آپ کو ڈیفینس کا بنگلہ نہیں ملے گا، وہ آدمی جو ہے کتنا پریشان ہوگا۔
اور یہ تو خیر دنیا کی مثال ہے، آخرت کے درجات میں کتنا، تو ایک ایک سنت کی وجہ سے درجات میں فرق آ جائے گا. اسی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جائزہ لیں، اور جو سنتیں موقعہ ہیں 12 سنتیں، ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. ذرا سے عذر ہوتے ہیں، فرض پڑھ لیتے چلو بھائی کام میں لگ گئے، سنتوں بھائی سنتیں موقع تو ضروری ہے، وہ تو واجب کے درجے ہیں، ان کو چھوڑنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، بلا وجہ اس کو چھوڑا نہیں ہے. اس وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ جو عادت بنا کے چھوڑے گا وہ گناہگار بھی ہے، اس کو عتاب ہوگا، ملامت ہوگی، اور آپ کی جو بعض شفاعتیں ہیں ان سے بھی خطرہ ہے کہ وہ کہیں محروم نہ ہو جائے. البتہ جو دوسری سنت غیر موقع ہے، جس پر آپ نے عمل کیا، جس کی ترغیب دی لیکن اس کی پابندی نہیں کری، تو اس کی ترغیب ہے اور اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس کا حکم یہی ہے کہ اگر آدمی عمل کرتا ہے تو اجر و ثواب ہے، نیکیاں بڑھیں گی. جیسے عشاء کی 4 سنتیں اور عصر کی 4 سنتیں، اور جتنے نفلی روزے وہ سب اس میں آ گئے، کیونکہ رمضان کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ سب نفلی روزے ہیں، وہ سب اس میں آ گئے. تو کوئی شخص ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. ابھی ذی الحج کے روزے گزرے، اس کا اہتمام کیا تو اجر و ثواب. لیکن اگر نہیں رکھتا وہ روزے تو کوئی قابل ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی وعید اس کے لیے نہیں ہے. تو یہ 2 سنتیں ہو گئی. اور تیسری جو سنت ہے وہ ہے سنن عادیہ کہلاتی ہے. اچھا، شروع کی جو 2 سنتیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو عبادات کے قبیل سے ہے نا، تو میں نے مثال دی، نماز کے روزے کی مثالیں دی. اور تیسری جو سنت ہے ان کو علماء کہتے ہیں سنن عادیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت کے کیے. جیسے آپ نے کس طریقے سے کھانا کھایا، کس طریقے سے پانی پیے، آپ نے آرام کس طریقے سے کیا، بیت الخلاء جانا آنا، یعنی کہ آپ کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری اس کے اندر آ گئی سنن عادیہ. تو اس کا حکم بھی وہی سنت غیر موقعہ والا ہے کہ اس کو اگر کوئی، جیسے کوئی اگر کوئی سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتا تو گناہگار تو نہیں ہے، لیکن بڑی محرومی کی بات ہے. یہ جو سنن عادیہ ہے نا، یہ خالص ایک محبت والا معاملہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جس سے آدمی کو محبت ہو جائے اس کی ایک ایک ادا اپناتا ہے. اس کی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک ادا اپناتا ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کھایا ہے، جس طریقے سے آرام کیا ہے، جس طریقے سے قضاء حاجت کے لیے گئے، جس طریقے سے کپڑے پہنے، جس طریقے سے کپڑے اتارے، یہ جو آپ کی روٹین والی زندگی ہے تو یہ عادت ہے. لیکن اس ایک ایک سنت پر عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور آپ سے تعلق اور محبت کی دلیل ہے، یہ خالص محبت والا معاملہ. تو یہ 3 قسم کی سنتیں ہو گئی. اب جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ بہت اہم سمجھنا ہے. جیسے میں نے آپ سے شروع میں اشارہ کیا کہ بعض عمل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ احادیث میں آئے ہیں، لیکن وہ سنت نہیں ہے. خصوصاً آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اب آپ مثال کے طور پر ایک عمل کر رہے ہوتے، کوئی ایک حدیث بھی بھیج دیتا ہے آپ کو، اس حدیث کا مضمون وہ خلاف ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ تو حدیث میں بات آئی ہے. تو حدیث اور سنت میں فرق سمجھیں. احادیث مبارکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور سنت آپ کی عملی زندگی ہے، اور دونوں دلیل ہیں، لیکن سنت قوی دلیل ہے. دیکھیں میں آپ کو 3 مثالیں دوں گا، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچرے کے ڈھیر پر تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کیا؟ فبال قائم، کھڑے ہو کے پیشاب کیا. اب ظاہر سی بات ہے، ساری زندگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی قضا ہے. اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے یہ حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. یعنی کہ سنت نہیں کا مطلب اس کو ہم فالو نہیں کریں گے. ایک مثال. دوسری مثال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پانی پیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، خلفائے راشدین میں سے، داماد رسول ہیں، کھڑے ہو کے پانی پیا. تو ایک صحابی نے کہا بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ پانی بیٹھ کر پینا سنا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو وہی عمل کیا ہے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. یعنی کہ علی نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے پانی پیا تھا. تو کھڑے ہو کر پانی پینا حدیث میں آ گیا، لیکن یہ سنت نہیں. تیسری مثال، بخاری شریف کے اندر جو وضو کی روایت ہے وہ کئی روایات ہیں. ایک روایت میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کلی کی ہے وضو میں بس، ایک روایت میں کہ 2 مرتبہ کلی کی ہے، اور ایک روایت میں کہ 3 دفعہ کلی کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سنت کیا ہے؟ 3 مرتبہ کلی کرنا.
تو 1-2 مرتبہ کا ذکر حدیث میں ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں, وہ آپ کہتے ہیں یار میں تو اس طرح عمل کر رہا ہوں اور یہ حدیث میں بھی آیا. تو بھائی حدیث میں آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس پہ عمل بھی ہوگا. اب یہ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کیوں کیے, تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. بسا اوقات آپ امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو, جیسے کہ مثال کے طور پر کچرے کے ڈھیر پر آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا, تو یا تو عذر تھا کیونکہ اگر نیچے بیٹھیں گے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے, یا یہ ممکن ہے کہ آپ کے گھٹنے میں یا کمر میں تکلیف تھی. تو یہ امت کو یہ بتا دیں کہ یہ سنت نہیں ہے, ہمیشہ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا, یہ سنت نہیں ہے. لیکن اگر کبھی ایسی صورت آ جائے مجبوری والی, عذر والی, تو پھر کر لیں. یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عذر بھی نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نبی ہیں اور نبی جو ہوتے ہیں وہ نمونہ ہوتے ہیں, اور آپ کی جو شریعت ہو تو قیامت تک چلے گی. تو کہتے ہیں بیان جواز کے لیے, یعنی آپ امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمل بھی جائز ہے, اگر کبھی کرنا پڑ جائے تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ سنت نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ ثواب ہے. ثواب تو اس پر ہے جو آپ کی اصل سنت ہے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ حدیث الگ ہے, سنت الگ ہے. احادیث مبارکہ ہیں بہت سارے اعمال ایسے جو آپ سے ثابت ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو 3 مثالیں دے دی, تو یہ بات ذہن میں رکھ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا کہ سنت کو لازم پکڑو. ترکت فیکم امرین, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسول, وہاں سنت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور اسی وجہ سے ہم اپنی جماعت کا نام کیا رکھتے ہیں؟ اہل السنت والجماعت. اہل سنت جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے ہیں, اور جماعت سمجھ صحابہ کرام. جیسے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ مسلمانوں نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو 16 یا 17 مہینے حکم آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنا لو. یہ حکم قرآن میں نہیں حدیث مبارکہ میں آیا, لیکن پھر جو ہے سورہ 2 سپارے کے شروع کے اندر اللہ پاک نے دوبارہ حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, کہ اب دوبارہ رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف, بیت اللہ کی طرف کر لو. تو حدیث میں تو وہ حکم آیا کہ آپ جو ہے بیت المقدس کو جو ہے بیت المقدس کو جو ہے قبلہ بنا لیں, لیکن چونکہ وہ منسوخ ہو چکے اب اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ بہت اہم پوائنٹ سمجھنے کا ہے کہ بعض اعمال اللہ کے رسول سے ثابت ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہے. اچھا, بعض مستحب ہے, مستحب بھی جیسے میں نے بتا دیا وہ سنت ہی ہوتے, لیکن وہ سنت اس پر آپ نے پابندی کری, اس کی تو ترغیب ہو تو کرنا چاہیے. لیکن بعض ایسی چیزیں جو ثابت تو ہیں لیکن اس کو فالو نہیں کرنا, کیونکہ وہ تو آپ نے مجبوری کی حالت میں یا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ جائز ہے, کبھی کر لیا تو جائز ہے, حرام نہیں ہے. جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا, کھڑے ہو کر پانی پینے کی میں نے آپ کو مثال دے دی. آگے یہ سمجھے کہ اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لے لیں اور سنتوں پر آ جائیں تو علماء نے اس کے 3 بڑے فائدے لکھے. دیکھیں سنت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ عادت جو ہے نا, عادت وہ عبادت بن جاتی ہے. بھائی کھانا تو کھانا ہے نا, اب ناشتہ کر رہے ہیں 2 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, بیت الخلا تو آپ کو جانا ہے, واش روم تو آپ کو جانا ہے, کپڑے تو آپ کو پہننے ہی ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو آپ کو جانا ہے. تو اگر یہ جو عادتیں ہیں یہ سنتوں کے مطابق ہو جائیں اور اس میں اتباع سنت کی نیت ہو جائے تو یہی عادت عبادت بن جائے گی. اس سے بڑا کیا فائدہ ہو؟ اور جب یہی عادت عبادت بن جائے گی تو آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہو جائے گا جو آپ کی جو ہے ایمان کو بھی ترقی دے گا. دوسرا جو اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا فرائض کا. نماز فرض روزہ, فرائض میں جو کمی رہ جائے گی وہ سنتوں اور نفلوں کے ذریعے سے پوری ہوگی. علماء سے آپ سنتے ہو. اب ہم میں سے کون ہے جو دعویٰ کرے کہ بھائی ہم نے تو, پہلی بات تو یہ کہ ہماری تو نمازیں ہی بہت ساری قضا ہو جاتی, اور اگر کوئی قضا نہیں کر رہا, پابندی ہے, تو وہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھائی جیسی نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. تو سنتوں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی جو فرائض میں کمی رہ جائے گی تو اس کی تکمیل سنتوں سے ہوگی. اور تیسرا جو بڑا فائدہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والا وہ بدعات سے بچ جائے گا, کیونکہ سنت کے مقابلے میں بدعات ہے. سنت وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہو, تو بدعت اس کو کہیں گے کہ ایسا عمل آپ نے ایجاد کر لیا جو دین کے نام پہ کر رہے ہیں آپ.
ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن اس کی اصل خیر القرون کے دور میں ہمیں نہیں ملتی، نہ اللہ کے رسول سے ملتی ہے نہ صحابہ کرام سے، تو وہ عمل بدعت ہو جائے گا۔ اب یہ ٹاپک الگ ہے بدعت کا، لیکن جیسے کہ آپ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ نے اذان کا حصہ بنا دیا، جز بنا دیا اس کو، مرنے کے بعد تیسرے دن جو ہے وہ آپ ایصال ثواب کو خاص کر لیا، 10ویں دن خاص کر لیے، تو یہ ساری سنت، تو جو سنتوں کو لازم پکڑے گا وہ بدعتوں سے بچ جائے گا۔ اور شرک کے بعد سب سے زیادہ جو مذمت بیان کی گئی احادیث مبارکہ میں وہ بدعت کی بیان کی گئی، کیونکہ بدعت کے ذریعے سے، کیونکہ آپ نے ایک نیا عمل ایجاد کر دیا اور وہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں، تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ آپ نے خلط مل کر دیا، مکس کر دیا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا سنت ہے کیا بدعت ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے سنت کی اہمیت رکھی، سنت کے عمل پر فوائد رکھے، سنت کی اقسام رکھی۔ اب کچھ واقعات صحابہ کرام کی سنت ضروری ہے، ورنہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی پیدا نہیں ہوگا کہ اتباع سنت کا۔ صحابہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فرمایا خلق والقرآن، اخلاق کے بارے میں پوچھو کہ آپ کے اخلاق تو جو ہے قرآن ہے، یعنی قرآنی تعلیمات، قرآنی ہدایات آپ کی زندگی میں جھلک رہی نظر آ رہی ہے، تو آپ کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے، اور صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ آپ کی زندگی اور آپ کی احادیث مبارکہ میں جو ہدایات بیان ہوئی اس کا عملی نمونہ ہے، اس کی عملی تفسیر ہے۔ چند واقعات میں، اس سے پہلے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمائے حدیث کی کتابوں میں، جیسے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، تقریباً 2.5 لاکھ تفسیر، اس طرح احادیث مبارکہ کی بھی شروحات ہوتی ہیں، تو اس کی سب سے مشہور شرح فتح الباری، اس کے مصنف ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، بڑے عالم گزرے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور بڑے محدث تھے، حدیث کا علم رکھنے والے تھے، کہ صحابہ کرام اور تابعین، یعنی یہ تابعین جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ان سے فیض حاصل کیا، صحابہ کرام اور تابعین جیسے فرائض کی پابندی کرتے تھے ویسے ہی سنتوں کی پابندی کیا کرتے تھے، اور ان دونوں میں وہ حصول ثواب کی وجہ سے کوئی فرق نہیں کرتے تھے، وہ کہتے بھائی یہ ضروری ہے ویسے بھی ضروری ہے۔ اعتقادی اعتبار سے تو فرق سمجھتے تھے کہ بھائی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، سنت ہے، لیکن عملی اعتبار سے وہ کہتے بھائی اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے ہیں اگر میں کسی سنت کو چھوڑ دوں گا تو میں بھٹک جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری شریف میں موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ بھائی تم تو ایک پتھر ہو، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہ دیتا، لیکن چونکہ آپ نے بوسہ دیا ہے، آپ کی سنت ہے، تو میں بھی جو ہے اس کو بوسہ دوں گا، تو یہ اتباع سنت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے جو مسند احمد حدیث کی کتاب اس میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ محض عقل کا نام نہیں، جو عقل میں ہے وہ بس عمل کرے، دین تو نقل سے چلے، قرآن و سنت سے جو، اور انہوں نے اس کی مثال دی کہ دیکھو اگر دین محض عقل کا نام ہوتا تو چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے، سردی کے دنوں میں عام طور پر لوگ پہنتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر دین محض عقل کا نام ہوتا تو نیچے مسح کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم اوپر مسح کرتے ہیں، تو یہ اتباع سنت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ذی الحج کی 20 تاریخ ہے، پرسوں 18 ذی الحج ان کے جو ہے وہ شہادت کا دن ہے۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا، آپ کو پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ مدینے سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے روک لیا کہ آپ نہیں کر سکتے، تو وہاں صلح ہوئی، اس کو صلح حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھائی جاؤ۔ تو حضرت عثمان جب مکے میں گئے تو ان کے چچا زاد بھائی وہاں تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تہبند کو، اس دور میں رواج قمیض کا تو تھا لیکن شلواروں کو اتنا نہیں تھا، تہبند جس کو ہم دھوتی کہتے ہیں وہ پہن، تہبند ان کا نصف پنڈلی تھا، آدھی پنڈلی تک اوپر تھا۔ تو ان کے چچا زاد نے کہا کہ بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں قریش مکہ کے سرداروں کے پاس،
وہاں تو جس کا تہبند جتنا زیادہ زمین سے لگ رہا ہو اس کو جو ہے بڑا وقی سمجھا جاتا ہے اور بڑا جو ہے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے, بڑا معزز سمجھا جاتا ہے. اور تمہارا تہبند تو اتنا اوپر جا رہا ہے, جس شخص کا تہبند جتنا اوپر ہو اس کو اتنا جو ہے بے وقعت بے اہمیت سمجھا جاتا ہے. اب حضرت عثمان کا جواب سنیے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہبند ہے وہ تو نصف پنڈلی تک ہوا ہوتا تھا, میں اتنا ہی رکھوں گا. اب چاہیے مجھے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, یا مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں یا ذلت کی نگاہ سے دیکھیں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے اتباع سنت. اب دنیا کیا کہہ رہی ہے, وہ چھوٹا سمجھ رہے ہیں, عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دے دی کہ شلوار نیچے کر لو, تہبند نیچے کر لو, بس تختے نظر آئے. لیکن آپ کی خود عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اور اوپر رکھتے تھے نصف پنڈلی تک. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہاں تک کہ اپنی والدہ کو بھیجا کرتے تھے کہ گھر کی سنتوں کے بارے میں ازواج مطہرات سے پوچھ کر آئے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اتباع سنت کا واقعہ. حضرت حذیفہ بن یمان, مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے دربار میں, یعنی کہ ایران کا بادشاہ, اس کا لقب تک کسرا, تو وہاں مذاکرات کے لیے گئے تھے. تو وہاں کھانا آیا. اب کھانے کے دوران اسے لقمہ گر گیا. تو آپ کی تعلیمات یہ ہے بھائی, ایک تو یہ تو لقمہ بالکل ہی خراب ہو گیا, پورا مٹی میں ہو گیا, وہ تو ٹھیک ہے آپ سائڈ میں کر دیں, کوئی جانور بلی وغیرہ کے آگے ڈال دیں, لیکن ایک ہے کہ ہلکا سا کچھ لگ گئے ذرات, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ کہ اس کو صاف کر کے کھا لو, شیطان کے لیے مت چھوڑو. میں آگے عرض کروں گا کہ بھائی یہ نہیں پتہ, تمہیں یہ نہیں پتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, جس کو چھوڑ رہے ہو اسی میں ساری برکت تھی. پھر بہرحال آپ کی ہدایات یہ ہے کہ اس کو ضائع نہیں کرو, صاف کر کے کھا لو. تو عثمان سے لقمہ گرا تو وہ یہ جھکے اٹھانے کے لیے, تو ان کے برابر میں بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی, بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. وہ تو سمجھیں کہ تم بڑے کھانے کے حریص ہو, بڑے کنجوس ہو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کا وہ سننے کا, آپ نے فرمایا اترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء, کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں, ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں. یہ ہے صحابہ کرام کی اتباع سنت کے واقعات. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, ان کو اتنا شوق تھا یہ سنتیں تلاش کیا کرتے تھے. جب یہ حج پر گئے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی مرتبہ حج کیا, تو آپ نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں. آپ جہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہیں قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے, اگرچہ قضائے حاجت نہ ہی بھی کی, انہوں نے بیٹھ کے اٹھ گئے بس. حالانکہ دیکھیں یہ کوئی وہ سنت تو نہیں ہے جو آپ نے اختیاری کی ہو, بس آدمی سفر میں ہے, جہاں پیشاب آئے گا تو وہیں کرے گا نا. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں قضائے حاجت کا ارادہ نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ گئے, بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر میں اٹھ گئے. اتباع سنت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو بس اس ادا کو فالو کرنا ہے. ان واقعات سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ صحابہ کرام یہ فرق نہیں کرتے تھے ایک سنت کس درجے کی ہے, وہ تو تلاش کر کے عمل کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے یہ فضیلت سن رکھی تھی, من احبنی فقط معی فی الجنہ, جو مجھ سے محبت کرے گا, میری سنتوں پر اتباع کرے گا, وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ان واقعات سے ہمیں ایک سبق اور ملا کہ سنتوں پر جو عمل کرنا ہے وہ احساس کمتری کے ساتھ نہیں کرنا, وہ فخر کے ساتھ کرنا. آج کہتے ہیں یار نیا کوئی شخص نماز میں لگ گیا, کسی بزرگ سے تعلق ہو گیا, تبلیغی جماعت میں نمازی بن گیا, قمیص شلوار پائچے اوپر کر رہے ہیں, شرم. بھائی سنت پر عمل کرنا ہے فخر کے ساتھ. اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہنے دو, لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اسی وجہ سے تو فرمایا کہ جو سنت کو زندہ کرے گا فتنہ فساد کے زمانے میں, لوگوں کی تان و تشنی برداشت کرے گا, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو سنت پر جو عمل ہے جیسے صحابہ کرام کا مزاج تھا, فخر کے ساتھ ہے. بھائی آپ جس کو فالو کر رہے ہیں ان سے بڑی ہستی کائنات میں کوئی نہیں گزری. کس بات کی آر ہے, کس بات کی شرف ہے, فخر کے ساتھ, احساس کمتری کے ساتھ نہیں. مسلم شریف کے اندر ہے کہ بعض مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو چھیڑتے ہیں لوگ, تبسخر طنز کیا کہ تمہارے رسول تو تمہیں استنجا کا طریقہ بھی بتاتے ہیں,
اب انہوں نے تو اس نے تو آر دلائی، شرم دلائی. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بے شک وہ ہمیں ہر پوری زندگی کے گزارنے کا طریقہ سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور استنجا کے متعلق بھی انہیں ہدایت دی. یعنی کہ ان کا گمان تو یہ تھا کہ ان کو شرم آئے گی آر، لیکن آپ نے فخر سے بتایا کہ بھائی ہم تو کیا ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ استنجا کا طریقہ بھی بتایا اور ہم ان کی ہدایت پر جو ہے عمل پیرا ہے. آگے ایک اور بہت اہم بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں سنتوں کو جو ثواب ہے نا، جو اتباع سنت، وہ جب ملے گا جب آپ کی نیت بھی اتباع سنت کی ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں، کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، اس وجہ سے کہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے، ثواب نہیں ملے گا. بھائی جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کی ریسرچ ہے، اب سائنس تحقیق کر رہی ہے نا، سنتوں کے فوائد سامنے آ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ریسرچ آپ پڑھیں، اس سے دل کا اطمینان ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اتباع آپ کو محض اس لیے کرنی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب تحقیقات جو آتی ہیں وہ تو غلط بھی آئی. ابھی کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں ایک تحقیق پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ایک مچھ داڑھی رکھتا ہے تو چونکہ گلے کا کچھ حصہ چھپا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گلے کے کینسر سے وہ بچ جائے گا، کیونکہ سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ براہ راست یہاں پڑتی ہیں اور بعض شعاعیں مضر ہیں، خطرہ ہے تو کہ اس سے جو ہے کسی کو کینسر نہ ہو جائے. تو انہوں نے داڑھی کے فوائد میں یہ بات لکھی ہے. تو بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں وہ عقل سلیم کے اور فطرت سلیمہ کے موافق ہے. یہ بات آپ نے علماء سے سنی، یعنی کہ عقل، دین میں کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے ناموں میں حکیم نام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جو ہے حکمت والی ذات ہوگی. لیکن بعض حکمتیں ایسی جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہر بات قرآن و سنت کا فہم اللہ پاک ان کو دیتے ہیں جن کی زندگی گناہوں سے پاک ہوتی ہے، جو سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے علم حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ساری چیزیں. تو یہ حکمت تو ہر حکم کے اندر ہے، ہر سنت میں حکمت ہے، ہر حکم میں بے تحاشا دنیاوی فوائد ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں کہ ہمارے سمجھ میں بھی آ جائے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح صحابہ کرام کے حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے، واقعات رکھے کہ وہ سنت کو اس طرح لے دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا بس، تو اس نیت سے جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. باقی وہ دنیاوی فوائد وہ تو اپنی جگہ ہوں گے، بالکل ہوں گے. ہر سنت کے اندر بہت سارے فوائد، تمام اطباء متفق ہیں کہ بھائی اگر آپ کم کھاتے ہیں، پیٹ کا تھوڑا حصہ خالی کر کے کھاتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے. لیکن سنت پر عمل اس وجہ سے نہیں کہ لاجک سمجھ میں آئے گی تو سنت پر عمل کریں، کوئی سائنس کی تحقیق پڑھیں گے سمجھ میں آئے گی تو عمل کریں، پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا، پھر تو آپ نے دنیاوی فوائد کے لیے عمل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محض اتباع کی غرض سے آپ کی سنت کی نیت، اتباع سنت کی نیت سے عمل کریں گے تو یہی مطلوب ہے اور اسی کے اوپر ثواب ہے. آگے ایک پوائنٹ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دیکھیں یہ تحقیق ضروری ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں، کیونکہ سنت سے مراد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو، عادت ہو، یا آپ نے اس کی ترغیب دی ہو، یا صحابہ کرام کا عمل ہو. اب مثال دیتا ہوں، لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے. بھائی اس دور میں تو ایسا تھوڑی ہوتا تھا کہ بریانی ہے، قورمہ ہے، پھر میٹھا آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فقر تھا نا وہ اختیاری تھا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے جو خزانے کھول دیں، لیکن آپ نے اختیاری فقر اختیاری، اس کی بہت ساری حکمت ہے. ظاہر سی بات ہے امت کو جو طبقہ ہے وہ سارا کا سارا خوشحال تو نہیں ہوگا، اکثر طبقہ تو متوسط ہے، وہ غریب لوگوں میں مشتمل ہے، تو ان کے لیے تسلی ہو جائے، اور بھی بہت ساری حکمت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت کا تو یہ مطلب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد اکثر و بیشتر میٹھا کھایا ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی نے دے دیا تو کھا لیا. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے، یہ بس سمجھ لیں، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ ہے، یا آپ نے اس کی ترغیب دی ہے، حالانکہ آپ نہ یہ آپ کی عادت مبارکہ ہے نہ آپ نے ترغیب دی ہے. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منسوخ کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کی طرف بھی میں کہوں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے، اگر کسی کا نام خالد ہے، بھائی خالد نے یہ کہا ہے یا خالد کا یہ طریقہ ہے،
روزانہ وہ یہ عمل کرتا ہے، اب وہ نہیں کرتا، بلا تحقیق بات کر دی تو یہ بھی غلط ہے۔ عام آدمی کی طرف بلا تحقیق غلط بات منسوخ کرنا غلط ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، سنت ہے، اس لیے پوری تحقیق کر لو علماء سے بھائی سنت ہے، مستحب ہے یا نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں چل رہی ہے، چلتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ چھوٹی سی مثال میں آپ تو میٹھا کھانا، اس طریقے سے آپ کو یہ کہہ دے کہ بھائی کھڑے ہو کے بھی اللہ کے رسول نے پیشاب کیا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت ہے، بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے، وہ سنت نہیں ہے، وہ تو یہ بتلانے کے لیے کہ کبھی ایسا کرنا پڑ جائے مجبوری میں تو کر لو، سنت نہیں ہے، اس کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ بھائی سنت کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ ایک پوائنٹ یہ بہت اہم ہے کہ دیکھیں جتنی بھی سنتیں ہیں اس کو اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، دوست آپ اس کا مذاق کبھی بھی نہ اڑائیں۔ بہت سارے مسلمان وہ جان بوجھ کے تو نہیں لیکن اسی تفریح میں، دیکھیں مزاح اور تفریح دین اس سے نہیں روکتا، بلکہ یہ میں آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ لیکن بھائی مذاق کا بھی ایک دائرہ کار ہوتا ہے نا، آپ ہر جگہ تو مذاق نہیں کرتے ہیں نا، اپنی گیدرنگ میں دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی گھر پہ مذاق کر لیا، یہ تو نہیں کہ آپ 24 گھنٹے مذاق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں دینی گفتگو ہو نا تو وہاں کوشش کریں کہ مذاق میں بات نہ ہو۔ خدا نخواستہ کبھی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ خطرہ نہ ہو کہ آپ کا ایمان چلے جائے۔ تمام علماء متفق ہیں، دیکھیں جتنی بھی میں نے آپ کو سنتیں عرض کی، جیسے سنت موقعہ کے سب سے اہم سنت ہے، لیکن اگر کوئی اس کا بھی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اور اس کو جیسے کوئی آدمی فجر کی سنت نہیں پڑھتا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، گھر میں ہی پڑھ لیتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ گناہ گار ہے جو بھی ہے، لیکن وہ اس کا ایمان باقی ہے۔ لیکن کوئی بھی سنت کا مذاق اڑانا، اس کا استہزاء کرنا، یہ دائرہ اسلام سے آدمی کو نکال دے گا۔ اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، اگر آپ میرے کسی عمل کا مذاق اڑا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ میری ذات کا مذاق اڑا رہے ہیں نا۔ تو علماء یہ لکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کا کوئی استہزاء مذاق کرنا، اس کا تمسخر کرنا، یہ الیاذ باللہ آپ کی ذات مبارکہ کے ساتھ تمسخر کرنا ہے، تو اس کا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے، نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کبھی شلوار ہے، کھانے پینے کی سنتیں ہیں، نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بھائی اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو اگر آپ کے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، وہ توفیق مل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا بھائی گناہ گار اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، گناہ چھوٹ جائے گا، لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو گناہ کیسے چھوٹے گا؟ تو یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے، اور اسے اپنے بچوں میں دوست احباب کو بھی سمجھانے کی ہے کہ بھائی جہاں قرآن و سنت کی بات آ جائے وہاں استہزاء نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ بس آخری ایک بات عرض سے پھر کچھ سنتیں میں عرض کروں گا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہے جو ان کی سنتوں کے برخلاف زندگی گزارے۔ صرف ایک واقعہ بہت ضروری ہے جو مسلم شریف میں آیا۔ 3 صحابہ کرام ازواج مطہرات کے پاس آئے اور پردے میں ان سے سوالات کیے۔ دیکھیں صحابہ کرام آتے تھے آپ کی ازواج سے پوچھتے تھے کہ گھر کی زندگی بھی معلوم ہو رہا، کیونکہ گھر کے اندر بھی آدمی ایک حصہ گزارتا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے بتا دیا کہ بھئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفلی روزے رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، کچھ حصہ آرام بھی کرتے ہیں، بتا دی ساری باتیں، کھانے پینے میں سب۔ تو ان 3 صحابہ نے آپس میں یہ باتیں کی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ نے فرما دیا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنب۔ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان کی زندگی بالکل صاف ہوتی ہے، اللہ پاک ان کی تربیت ایسی فرماتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور اگر بالفرض کوئی خلاف والا بات ہو بھی گئی تو وہ بھی معاف ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا تو وہ مقام نہیں ہے، تو ہمیں عمل بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے ایک صحابی نے کہا کہ لا اتزوج النساء، بھائی مجھے تو دین پر بہت عمل کرنا ہے، لہذا میں تو کبھی بھی کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کروں گا۔ ایک نے یہ بات کہی۔ دوسرے نے کہا لا اکل اللحم، میں کبھی بھی گوشت نہیں کھاؤں گا، بس سادہ کھاؤں گا، عبادات کروں گا یہ ساری۔ اور تیسرے صحابی نے فرمایا لا انام علی فراش، میں کبھی بھی بستر پہ نہیں سوؤں گا، بچھونے پہ نہیں سوؤں گا۔ بال یہ باتیں انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی انہیں سن لی، وہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے، انہوں نے سارا مذاکرہ کیا، ساری بات بتائی کہ اس طرح 3 شخص آئے تھے، آپ کے گھریلو زندگی کے حالات پوچھے، میں نے بتا دیے، اور انہوں نے یہ کہا۔ اب دیکھیں ان کا جذبہ تو اچھا تھا نا، کہ بھائی ہمیں اور زیادہ عمل کرنا ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا ما بال اقوام قالوا کذا و کذا. جب آپ ناراض ہوتے تو یوں کہا کرتے بھائی لوگوں کو کیا ہو گیا, کیسی باتیں کرتے ہیں, کہ کیسے کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں کیا کہا, لاکنی اصلی و انام, میں اللہ کا رسول ہو کر نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. وہ اصوم و افطر, نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. کچھ یعنی کہ افطار کا مطلب کچھ دن نہیں رکھتا. وہ اتزوج النساء, اور میں نے پیغمبر ہو کر بھی نکاح کیے. پھر آپ نے جملہ کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنتوں سے اعراض کرے گا, یعنی کہ سنتوں کے مخالف زندگی گزارے گا. میں نے تو نکاح بھی کیے ہیں, میں نے تو نفلی روزے رکھے اور چھوڑے بھی ہیں, میں تو رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. جو اس کے مخالف زندگی گزارے گا تو فرمایا کہ فلیس منی, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو ایک یہ کہ آپ سنت پہ عمل نہیں کر رہے, اور ایک کہ سنت کے خلاف بالکل جا رہے ہیں, تو یہ بہت خطرناک والی بات ہے. آگے جو ہے ابھی کچھ وقت ہے تو ہم انشاءاللہ کچھ سنتیں سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں سنتیں تو بہت ساری ہیں پوری, اور صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ انہوں نے عمل کیا, وہ نہیں صرف عبادات کو تھام لیا. طہارت ہے, عبادات ہے, معاشرت ہے, معاملات ہے, رہن سہن ہے, پوری حیات طیبہ. علماء نے عجیب بات لکھی کہ سیرت کے اندر کہ آپ کی زندگی کا ایک عجیب معجزہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو 63 سالہ زندگی میں, اور خصوصاً جو 23 سال ہیں, 23 سال کی زندگی میں جو نبوت 40 سال میں ملی ہے, ہر ایسی حالت سے گزار دیا جو کسی انسان کو پیش آ سکتی تھی. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ امت کے سامنے زندگی کی ہر شعبے کے حالات آ گئے, ہر شعبے کی سنتیں آ گئی. تو دیکھیں سب سے اہم فریضہ تو نماز ہے, لیکن نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے. نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے. تو طہارت سے متعلق جو عام طور پہ سنتوں کی طرف ہمارا جو ہے توجہ نہیں ہے, اس میں جو وضو ہے تو اس میں ایک سنت ہے مسواک کی. اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ مسواک سنت موقت ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی فرمائی ہے. میں صرف 2 حدیثیں کوٹ کروں گا. یہاں پہ بخاری شریف کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا, آپ نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. مسواک کرنا جو ہے وہ منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی کرتی ہے. یعنی اب ایک چیز کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. آپ نے دونوں بتا دی. منہ کی صفائی ہو گئی, منہ سے بو ختم ہو گئی, سارے جراثیم ختم ہو گئے, یہ ساری چیزیں صفائی ستھرائی ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند راضی کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ نے سب سے آخری کام کیا کیا ہے, مسواک کرنا. اور مشہور روایت ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا کہ امت مشقت میں پڑ جائے گی تو ہر وضو میں حکم دیتا کہ مسواک کرو, یعنی کہ واجب کر دیتا. لیکن امت پر بڑے شفیق ہیں, بڑے مہربان ہیں. آپ کو اللہ پاک نے اپنے 2 نام دے دیا, رؤوف اور رحیم, مہربان رحم کر, بڑے شفیق ہیں, کہ حکم نہیں دیا لیکن اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں نے اس کا اہتمام کیا. لیکن اس سے پرزور تعبیر کیا ہوگی, پرزور خطاب کیا ہوگا کہ اگر امت پر مشقت اور خوف نہ تو ہم سب کو اپنی زندگی کا جائزہ ہے جی مسواک کے اندر بڑی کمی کوتاہی, مسواک کا اہتمام ہو. احادیث مبارکہ میں جب دیکھا ہے, بعض روایات میں یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے سب سے پہلے مسواک کرتے. ایک, نیند سے بیدار ہوتے تو آپ مسواک کرتے, 2 مقام. اس کے علاوہ علماء نے یہ بات لکھی کسی مجلس میں آپ کو جانا ہے, دعوت پہ جانا ہے, تو اس سے پہلے مسواک کر لیں, یہ بھی مستحب ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے مستحب ہے. اور دانت گندے ہو رہے ہیں اس میں جو ہے وہ مسواک کرنا مستحب. تو یہ کچھ مقامات ہیں, نیند سے بیدار ہوتے وقت, اور گھر میں جب آ رہے ہیں, جب کسی دعوت میں جا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت وغیرہ. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے مسواک کے اندر اصل میں 2 سنت ہے. ایک تو مسواک کا فائدہ ہے کہ مسواک جب کرتے ہیں اس سے صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے, بو زائل ہو جاتی ہے, منہ صاف ہو جاتا ہے. اور ایک سنت ہے اس خاص لکڑی کی مسواک, جیسے کہ اکثر جو مسواک استعمال ہوئی ہے وہ پیلو کی مسواک جو عام طور پہ مل جاتی ہے 20-30 روپے کی, یہ پیلو کی مسواک. اور ایک زیتون کی مسواک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میری بھی مسواک ہے, اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی زیتون کی مسواک کیا کرتے تھے. ٹوتھ پیسٹ تو آپ صبح کرتے ہیں, لیکن مسواک کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ جو اہتمام ہے وضو کے دوران ہے, وہ ہے وضو کے دوران. تو اس میں جو ہے ہمارے اندر بڑی کمی ہے, اس میں جائزہ ہے کہ مسواک کا اہتمام ہو. دوسرا جو وضو میں ایک سنت عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہے, حالانکہ وہ سنت موقدہ ہے, اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہے, وہ ہے انگلیوں کا خلال کرنا.
علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر جیسے ہماری انگلیاں تو نارمل ہے نا، کافی فاصلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کونیوں تو ہاتھ دھونے تو فرض ہے، جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی پورا ہاتھ دھل جاتا ہے، بیچ میں جو خلا ہے انگلیوں کی خلا ہے اس پہ بھی پانی چلے جاتا ہے. لیکن اگر بعض لوگ کے آپ نے انگلیاں دیکھی ہوں گی کہ وہ اس میں فاصلہ بالکل کم ہے، تو جس کا فاصلہ بالکل کم ہے تو اس کے لیے تو خلال فرض ہے، کیونکہ اگر آپ خلال نہیں کرو گے تو پانی اندر نہیں جائے گا، فرض ادا نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہماری انگلیاں نارمل ہیں، ہم خلال نہ بھی کریں پھر بھی پانی اندر چلے جاتا ہے. لیکن مستقل خلال کرنا، جب آپ نے ہاتھ دھو لیے تو ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کا خلال دیکھیں، اس کا ایک طریقہ تو یہ الٹے ہاتھ کی انگلیاں سیدھے ہاتھ پہ رکھیں یوں، اور سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ پہ رکھیں یوں، ایک طریقہ تھا. اور ایک آسان طریقہ یہ یوں کر لیں، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، ایک طریقہ یہ اور ایک طریقہ یہ. تو یہ عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ہاتھ دھونے کے بعد انگلیوں کا خلال یہ سنت لکھا ہے، اور بعض علماء نے سنت موقع یعنی کہ آپ نے اس پر پابندی کی ہے. اور پیروں کی انگلیوں کو جو خلال ہے اس کو آپ یوں سمجھیں یہ پیر ہے، تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال ہوگا اور اس طرح چلے گا، جیسے یہ پیر ہے تو یوں نیچے سے اوپر یوں اس طرح کر کے، اور پھر یہ پہلے یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں. تو ہاتھ اور انگلیوں کو جو خلال کرنا ہے وہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا کرتے ہیں، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا. تو یہ جو ہے سنت ہے، اور یہ سنت موقع ہے، اس کا اہتمام نہیں ہو رہا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. غسل باقی جو سنت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، اس کی 3 دفعہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وہ ساری چیزیں میں ان پہ بات کروں گا جس کی طرح عام طور پر توجہ نہیں دی جا رہی. غسل کے اندر جو ایک اہم بات ہے کہ غسل کی جو سنتیں ہیں اس میں ایک اہم بات ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے، عام غسل کی بھی سنت ہے اور خاص طور پہ غسل جنابت، تو پہلے تو یہ کہ استنجا کا مطلب ہے پیشاب وغیرہ کا تقاضا تو وہ کر لے، اگر تقاضا نہیں ہے پھر بھی شرمگاہ پر جو ہے وہ گیلا ہاتھ پھیر لیا. اگر غسل جنابت ہے تو جہاں کوئی گندگی لگی وہ صاف کر لے، اور غسل جنابت نہیں ہے پھر بھی جو ہے گیلا ہاتھ پھیر لیا شرمگاہ کی طرف. اس کے بعد اسی طرح وضو کرنا ہے جس طرح عام وضو نماز میں ہم کرتے ہیں. اس کے بعد بالٹی شاور سے آپ نہارے ہوئے، اب عام طور پر گرمی بھی ہے یہ، تو عام طور پر یہ سنت رہ جاتی ہے کہ ہم جاتے ہیں اور بس شاور کھولے یا بالٹی فوراً نہانا شروع کر دیا، تو اس سے غسل تو ہو جاتا ہے، فرض جو ہے فرض تو ادا ہو جائے گا. لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے، ازواج مطہرات جو احادیث میں نقل کرتی ہیں کہ غسل کی سنتوں میں یہ بات ہے کہ اس طریقے سے وضو کرنا جس طرح نماز میں کیا جاتا ہے، اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالنا. اور بعض علماء نے اس کا آسان طریقے لکھے 3 دفعہ سر پہ، 3 دفعہ دائیں کندھے پہ، 3 دفعہ بائیں کندھے پر. تو اس سنت کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک سنت یہ ہے کہ بعض لوگ یہ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اس کو احتلام وغیرہ ہوا ہے یا اس نے بیوی سے تعلق قائم کیا ہے تو حالت جنابت میں کیا کرے. تو دیکھیں سب سے افضل تو یہ ہے کہ غسل کر کے پھر سوئے، سب سے افضل صورت ہے. لیکن چونکہ یہ ہر دفعہ مشکل ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے جہی القدر صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کی اگر جب ہم حالت جنابت میں ہو تو کیا ہم سو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں سو سکتے ہو، جنابت میں سو جاؤ، پھر فجر سے پہلے اٹھ کے آپ غسل کر لو، لیکن وضو کر کے سو جاؤ، کیونکہ ایک سنت ہے. اب حالت جنابت میں جب آپ وضو کر کے سوئیں گے تو اس سے آپ پورے پاک تو نہیں ہو گئے، بات سمجھ، تو غسل تو نہیں کیا، لیکن اس کا فائدہ یہ کہ جو ناپاکی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تخفیف نجاست. تو حضرت عائشہ، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام بسا اوقات تو اسی وقت غسل فرماتے تھے، اور بسا اوقات جب حالت جنابت میں سونا چاہتے تو فرماتی اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے اور اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے، جو عام وضو ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ آرام فرماتے. اگر کوئی بغیر شرمگاہ کو دھو کے ویسے بھی سو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہے، مستحب عمل ہے، اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. ایک جو سنت ہے وضو سے متعلق وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر انس کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا عند کل صلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر نماز کے لیے آپ تازہ وضو کیا کرتے تھے. البتہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اس طرح کیا کہ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھ لیں. دیکھیں وہ بھی بتا دیا کہ بھائی یہ بھی جائز ہے. دیکھیں عام طور پہ ہمارے یہاں روایت ہے کہ اثر میں وضو کرتے تو وہ عشاء تک چل جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے، اس پہ بھی ثواب ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مستحب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے جب تازہ وضو کریں گے تو یہ آپ کی آپ کا عام معمول یہی تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر نماز کے لیے جب تازہ وضو کریں گے، جب بھی آدمی وضو کرتا ہے احادیث میں آتے ہیں کہ اس کے گناہ چڑھتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے.
ایک سنت جو اذان اور اقامت سے متعلق ہے، وہ جس کا عام طور پر نہیں، حالانکہ کافی ثواب ہے، وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح مؤذن الفاظ کے تم اسی طرح کہو، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ مؤذن اللہ اکبر کا تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب کہے تو اب کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو مؤذن نے جس طرح کہا ہے، اگر کوئی شخص اسی طرح جواب دے تو آخر میں حدیث میں فرمایا من قلبہ دخل الجنہ، اگر اس نے دل سے جواب دیا ہے، دل سے کا مطلب ہے اخلاص ہے، ثواب کی نیت سے جواب دیا تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک تو یہ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ثم صلوا علیہ، جب جواب دے دیا تو اب مجھ پر درود بھیجو، تو درود ابراہیمی پڑھنا سنت ہے۔ اور ایک ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو ہے وہ دعا ہے، یہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، یہ دعا ہے۔ اس دعا کی جو فضیلت ہے وہ بہت اہم ہے، فرمایا کہ حلت له شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے لیے میری شفاعت جو ہے اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شفاعت جو اس دن ہوگی وہ تو اسی دن نظر آئے گا، لیکن بہت ساری شفاعتیں ہوں گی، بہت ساری سفارشیں ہوں گی، تو کتنی بڑی فضیلت جو ہے اور ہم ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ تو اذان کا اسی طرح جواب دینا چاہیے، اور اقامت کا جواب بھی اسی طرح ہے۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں بعض احادیث میں یہ الفاظ ہیں اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ، یہ الفاظ ہیں۔ تو مؤذن کی جو کلمات ہیں اقامت میں بھی جو ہے اسی طرح ہم جواب دیں گے، اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا ہے جو میں نے آپ کو بتا دی۔ نماز کے متعلق جو ایک سنت پہ کوتاہی ہو رہی ہے کچھ عرصے سے دیکھنا، وہ یہ کہ با جماعت کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ نماز پڑھنے والے الحمدللہ زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ وقت ہو گیا وہیں پڑھ لی بچھا کے اکیلے، نہیں بھائی، تمام علماء متفق ہیں یہ سنت موقت ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب اس میں دو سنتیں ہیں، ایک ہے باجماعت نماز پڑھنا، یہ ایک الگ سنت ہے، اور ایک ہے مسجد میں جا کے جماعت کرنا، یہ ایک الگ سنت ہے۔ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ البتہ اب جیسے بہت لوگ پوچھتے ہیں ہم آفس کے اندر ہیں، 8-10 لوگ ہیں، وہاں بعض جگہ امام باقاعدہ رکھا ہوا ہے، وہ شرعی مسجد تو نہیں مسلح ہوتا ہے، یا 8-10 مل کے جماعت کروا لیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کم سے کم آپ جماعت سے تو نماز پڑھ لیں، ایک سنت کا آپ انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی کیا کریں جب آپ گھر میں ہیں تو پھر مسجد میں جا کے پڑھیں، ایسا نہیں کہ عادت خراب ہو جائے آپ گھر میں ہی جماعت کروا لیں، بلکہ کبھی آفس میں بھی ہوں، جیسے ہے کہ 2-4 لوگ آئے تو کہا چلو یار آج نماز مسجد میں پڑھ لیتے، کیونکہ جب آپ کہیں آفس میں جماعت کرواتے ہیں، کہیں بھی جماعت، تو جماعت کا ثواب تو ملتا ہے لیکن مسجد کا ثواب نہیں ملتا، اور کثرت جماعت کا ثواب کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہوں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے اصل ایک غلط فہمی یہاں یہ پائی جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، خدمت ہے۔ اب جیسے عام کلینک ہوتا ہے اس میں تو کوئی ایمرجنسی والا پیشنٹ نہیں آتا، نزلہ زکام سر درد یہ بخار یہ ساری، تو اب وہ کیا ہے فرض نماز وہیں اکیلے پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی فاؤنڈیشن ہے وہاں غریب لوگ آتے ہیں ان کی کیسز سن رہا ہے، فرض آپ نے جماعت نکال دی، آپ کہہ رہے ہیں میں اکیلے پڑھ لوں گا، آپ کی کوئی میٹنگ ہے آپ نے جماعت نکال دی، دیکھ رہے کتنا، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہم جماعت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار ہم پڑھ لیں گے 3 بجے پڑھ لیں گے 3:30 بجے، نہیں بھائی، یہ سنت موقتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ساری زندگی جماعت سے نماز پڑھی ہے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہے، اور اگر آپ مسجد میں نہیں پڑھ رہے، آپ کے آفس میں امام رکھا ہوا ہے کہ امام رکھا ہوا 8-10 لوگ ہیں، تو کم سے کم پھر دوسرے درجے میں اس کا تو اہتمام کریں۔ ہاں شدید عذر ہے، جیسے آج اگر تیز بارش ہو رہی ہے یا کوئی ضعیف ہے شخص اور یہ کہ کیچڑ بہت زیادہ پھسل جائیں گے، یا اتنی شدید بھوک لگی ہوئی ہے کہ اگر ابھی کھانا نہیں کھایا نماز پڑھنے کی تو کھانے کا ہی دھیان آئے گا، تو آزار تو اپنی جگہ ہے، اس کا شریعت نے جو ہے وہ اعتبار کیا ہے، لیکن جب تک کوئی عذر نہ ہو تو یہ کوئی عذر نہیں ہوتا کہ ہم میٹنگ میں نماز جو ہے وہ چھوڑ کے اکیلے پڑھ لوں گا۔ بھائی میٹنگ آپ کو دوسرے وقت میں رکھنی چاہیے۔ ہاں جیسے علماء نے لکھا ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسا ہے کہ آپ کو جان بچانی پڑے، کوئی ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں، ہارٹ کا آپریشن ہے، کوئی بڑا آپریشن ہے، یا کوئی شخص ڈوب رہا ہے، تو علماء نے کہا بھائی نماز چھوڑ دو، انسان کی جان بہت قیمتی ہے، وہ تو بھائی الگ ہی بات ہو گئی نا۔ لیکن اس میں بڑی کوتاہی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایک طبقہ نماز تو پڑھتا ہے، بے اذان ہو گئی وہیں گھر میں نماز پڑھی، گھر میں نماز پڑھنا خواتین کے لیے، انفرادی نماز خواتین کے لیے، مردوں کے لیے تو باجماعت نماز کی پابندی ہے۔
اور جیسے میں نے عرض کیا یہ سنت موقد ہے، اور بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کی نماز جو ہے وہ 27 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ کتنا بڑا اجر آپ نے ضائع کر دیا، آپ کی نماز تو ہو گئی، اکیلے بھی فرض ادا ہو گیا، اتنی بڑی آپ نے فضیلت چھوڑ دی۔ اور اندھیری رات میں جو مساجد میں جاتے ہیں، اندھیری رات میں مساجد میں جانے کا مطلب ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز ہے، تو فرمایا کہ ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو اندھیرا ہوگا، اور سورہ حدید میں بھی قرآن میں یہ مضمون آیا احادیث مبارک، تو ایک نور ملے گا، وہ نور ہر شخص کے اعمال کے بقدر ہوگا۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اس کو اثر ہے اس نور کے بڑھنے کے اندر، اس میں ایک یہ کہ اندھیری راتوں میں، یعنی کہ اندھیرے کے اندر عشاء اور فجر کی نماز خاص طور پر وہ مسجد میں جا کے جو پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو کل قیامت کے دن اس کا نور بہت زیادہ ہوگا، وہ آرام سے پھر جو ہے پل صراط بھی کراس کر لے گا اور جنت میں چلے جائے گا۔ کتنی بڑی ضرورت ہے بھائی، تو اس میں جو ہے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ 5 نمازوں کی پابندی باجماعت ہو اور مسجد میں جا کے ہو۔ باقی آزار میں نے آپ کو بتا دی، آزار کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے۔ ایک جو سنت ہے مستحب عمل ہے اور اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی، وہ یہ کہ مسجد پیدل جانا، خصوصاً اب جیسے کہ یہاں یار مسجد کتنا دور ہے، اب اس پہ بھی آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ جب بھی مسلمان اچھی طرح وضو کرے گھر سے اور مسجد جائے تو ہر قدم پہ 1 درجہ بلند ہوگا اور 1 گناہ معاف ہوگا۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام کے گھر دور تھے، انہوں نے مسجد کے قریب لینا چاہے تو آپ نے منع کر دیا کہ قریب لوگوں تو پھر تو وہ اجر چلے جائے گا۔ اور جمعے کے لیے سنتوں میں بھی کہ پیدل چل کے آنا، ہاں جن کا گھر تھوڑا دور ہے یا ضعیف ہے وہ ایک الگ بات ہے، یہ کہ کبھی ایسا کہ دیر ہو رہی ہے تو آپ آ گئے گاڑی موٹر سائیکل، لیکن اس کو عادت نہیں بنائے۔ دیکھیں یہ جو سنتیں جتنی بھی اس میں کوتاہی ہے، اس میں تھوڑا کر کے عمل کر، جیسے آپ نے کہہ لیا کہ بھائی اتوار کے دن تو میں گھر پہ ہوتا ہوں، اب میں پیدل ہی جاؤں گا۔ عام نمازوں میں آپ نے طے کر لیا بھائی 2 نمازوں کے لیے تو پیدل جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام تو پیدل جائے، اس دور میں تو سواری اونٹ ہوا کرتے تھے، ہم تو پیدل جایا کرتے تھے۔ اور پیدل جانے کی جو ترغیب ہے، اور ظاہر سی بات ہے پیدل جانے پہ تو ہر قدم پہ بھی ثواب اور مشقت بھی زیادہ ہے نا، اور یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ جس نیک کام میں آپ جتنی مشقت اٹھائیں گے تو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اور ایک آخری سنت ہے، پھر ہم بات ختم کر دیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو کھلی جگہ کے اوپر تو سترا رکھنا۔ سترا کا مطلب کوئی آڑ، اس میں بھی کوتاہی دیکھنے میں آئی کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مساجد اب بڑی مساجد بن رہی ہیں۔ اب آپ جماعت کے بعد جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں صحن میں، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ جیسے پلر ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو، یا دیوار ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو۔ اب ایک شخص یہاں کھڑا ہو جاتا ہے 2 سنت 4 سنت پڑھنے کے لیے، اب آگے تو بالکل فضا خالی ہے۔ ایک تو یہ اس میں نقصان ہے کہ آپ کی توجہ بڑھی ہے، یہ اب سامنے سے جو گزر رہا ہے اس کے قدم نظر آ رہے ہیں، توجہ بڑھ گئی آپ کی۔ دوسرا علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کھلی فضا میں کھڑا ہو گیا اور جانے کا وہی راستہ ہے تو اب گزرنے والے تو گزریں گے، تو نماز پڑھنے والے کو گناہ ملے گا۔ اور کھلی فضا کے اندر ہے لیکن جانے کا دوسرا بھی راستہ ہے اور وہ گزر گئے تو دونوں کو گناہ ملے گا۔ گزرنے والے کو اس لیے کہ دوسرا راستہ تھا، اور اس کو اس لیے کہ آپ نے سترے کا اہتمام نہیں کیا۔ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو نیزہ گاڑا کرتے تھے، نیزہ۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اس کا بہت اہتمام گھروں میں جو خواتین ہیں کہ آگے سترا رکھا کریں، یہ بھی جو ہے اس کی احادیث میں ترغیب ہے، یہ بھی سنت ہے کہ بھائی کسی جانے والے کو جانا ہے وہ گزر جائے، اور اسی طریقے سے خود جو نماز پڑھنے والا ہے وہ جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ توجہ نہ بٹے۔ اور ایک سنت یہ رہ گئی کہ یہ بھی اہتمام کریں کہ سنت یا کچھ نفل گھر میں بھی پڑھا کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں گھروں میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تو یہ تھا کہ سنتیں گھر میں پڑھتے تو فرض مسجد میں آگے، لیکن علماء نے فرمایا کہ آج کل لوگوں میں دین کی کمی ہو گئی۔ اب آپ کسی کو کہیں گے نا آپ فرض پڑھ کے سنتیں گھر میں جاؤ تو اس کو تو بہت سارے کام ہے راستے میں، وہ سنتیں نکل ہی جائیں گے۔ پھر گھروں کے اندر وہ اہتمام نہیں ہے، بچے ہوتے ہیں تو وہ یکسوئی نہیں ہے، خوشو خضو نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر کو بالکل چھوڑ دو، یعنی خواتین تو پڑھیں گی گھر میں نماز۔ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گھروں میں چونکہ سنت اور نوافل افضل ہے، تو یہ ہے کہ جیسے ظہر کی نماز میں ہم سنتیں پڑھ کے مسجد چلے جائیں، تو کچھ نہ کچھ جو ہے سنتیں ہم گھروں پہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ نوافل گھروں میں پڑھیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے اوپر بھی عمل ہو۔
اور اس پر بھی عمل ہو کہ جو آپ نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ گھر کے اندر نماز پڑھی جائے گی، گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا تو اس کی بھی برکات ہوں گی۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ ہم نے سنتوں سے متعلق سنا، تو اس کو محض معلومات تک نہ لیں بلکہ عمل کے درج جو ہے وہ جذبے سے انشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو دوسروں کی ترغیب دینے والا بھی ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ مفتی حارث محمود صاحب، آپ کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ اور آج کا ہمارا موضوع تھا مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن سنتوں کو چھوڑا، اور اس موضوع پر آج ہماری یہ نشست نمبر 1 تھی۔ نشست نمبر 2 بھی منعقد ہوگی۔ ہمارا اگلا درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی اتوار 13 اگست کو یعنی کہ اگلے مہینے منعقد ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ دعوت کا عمل جاری و ساری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سلسلے میں جوڑیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے فیس بک پر بھی ریکارڈ ہوتا ہے، اور JTR میڈیا سائٹ القرآن کورسز اور درسقرآن.com سے اسے باقاعدہ نشر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج 8 بجے جو ہے یہ پروگرام جو ہے نشر بھی ہوگا، اور اس کے بعد یہ ریکارڈڈ پروگرام یہ باقی رہے گا۔ آپ جتنی بھی مرتبہ اسے سننا چاہیں اس کو سن سکتے ہیں۔ اور علاوہ ازیں کچھ اور اعلانات بھی ہیں۔ ہمارے صدیق بھائی ہیں، ان کے ماموں کا انتقال ہوا ہے، آج ان کی نماز جنازہ بھی ہے۔ تو میری تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے مرحومین ہیں، بہت سارے بیمار ہیں، جن لوگ بہت سارے مرحومین ہیں اور یہاں آتے رہے ہیں ہمارے یہاں، اور ان کی مغفرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے بیمار ہیں جنہوں نے وقتاً وقتاً ہم سے کہتے رہتے ہیں دعا کے لیے، اور آج کے لیے بھی کہا ہے کہ خصوصی طور پر درخواست کر دیں مفتی صاحب سے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں۔ علاوہ ازیں جو ہے ایک مسئلہ جو امت مسلمہ کو بہت زیادہ درپیش ہے اس وقت، وہ توہین قرآن کا جو سویڈن میں ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہماری تشویش جو ہے انتہائی گہری ہے۔ اور ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس تشویش کا بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہیں، اور صرف جو ہے ہمیں اکتفا اس بات پر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے عظمت قرآن کا دن منا لیا، بلکہ ہمارے ملک کی طرف سے بھرپور قسم کی سفارتی اور جو حکومتی سطح کی احتجاج کی کوششیں ہونی چاہیے، اور وہ محض رسمی نہ ہو، اور اس کا اتباع بھی ہونا چاہیے باقاعدگی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو OIC جو ہے صرف ایک قرارداد پاس کر دیتی ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو بھی ناکافی سمجھتے ہیں، اور اس سلسلے کی پرسویشن کو ہم لازمی سمجھتے ہیں۔ اور کچھ ہماری اسلامی حکومتوں کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو کہ لانگ لاسٹنگ ہو، اور ان مغربی ممالک کو ہمارے یہاں سے ایسا سبق ملنا چاہیے کہ وہ آئندہ اس قسم کی کوششوں کی اجازت اپنے ملکوں میں ہرگز نہ دیں۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمیں عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرما۔ جو درس آج ہوئے اللہ پاک، جو ہم نے کہا ہے اور سنا ہے اللہ پاک،
کے بھی درس کو قبول فرما، اور جن سامعین نے سنا ہے ان کے درس کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ان کے سننے کو بھی قبول فرما۔ تو صدیق صاحب کے ماموں کا بتایا کہ ان کا انتقال ہو یا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، سیاح سے درگزر فرمائے، ان کے لواحقین کو یا اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہماری مائیں بہنیں جو بچے بیمار ہیں، حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں، ان کے اعزاء اقارب بیمار ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جن کو آپ نے صحت کی نعمت سے نوازا ہے یا اللہ پاک ان کو اس نعمت کی قدردانی کرنے کی یا اللہ پاک توفیق عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين www.darsequran.com